بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا فاعلين. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ فاطمہ بنت اسد اپنی رسوائی جب بے لباس اٹھایا جائے اس سے خوف زدہ تھی. فاطمہ بنت اسد فشار قبر سے خوف زدہ اور ڈری ہوئی تھی. پیغمبر اسلام نے ان کی قبر میں لیٹ کر فشار قبر کے عذاب سے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو بچایا. تو سوچنے کی بات ہے فاطمہ بنت اسد جو علی علیہ السلام کی والدہ، جو مشکل کشا کائنات کے مولا ہے، اس کے باوجود ان کی والدہ اتنی ڈر رہی ہے، تو ہمیں کتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم کس کے سہارے جو ہے اتنا اطمینان کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے کس کا سہارا ہے؟ جب جو ہے مولا علی کی والدہ، اس کو علی جو ہے زیادہ جلدی بخشوانے کے لیے آئیں گے یا ہمیں بخشوانے کے لیے آئیں گے؟ لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ کتنا جو ہے خوف زدہ اور ڈر رہی ہے اور خوف الہی کی وجہ سے کانپ رہی ہے. تو پھر پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ وہ ان کی والدہ کانپ رہی ہے، بلکہ خود مولا علی کی شخصیت کو بھی دیکھیں. ابو درداء انصاری کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا. اتفاق سے میرا گزر مسجد کے قریب سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر اس زمانے میں کوئی لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کوئی شخص ہے کوئی چراغ جلا کے بیٹھا ہوا. میں حیران و پریشان تھا کہ آدھی رات کے بعد کون ہے جو مسجد میں جو چراغ جلا کر کے بیٹھا ہوا. میں نے جو قریب جا کر کے دیکھا تو پہچان لیا کہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اور خالی چراغ جلا کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جو مناجات میں مصروف تھے، دعاؤں میں مشغول تھے، خوف خدا اور روتے جا رہے تھے. چنانچہ جو ہے کہتے جاتے ہیں مولا امیر المومنین اور کہتے جاتے ہیں اللہ سے جو ہے کہ پروردگارا خداوندہ، کتنی ہی بڑی بڑی مصیبتیں میری طرف آ رہی تھی، لیکن تو نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کو مجھ سے دور رکھا. پروردگارا خداوندہ، کتنے ہی گناہ ایسے تھے کہ اگر تیری رحمت و کرم نہ ہوتا تو میں ہو سکتا ہے ان گناہ میں پڑ جاتا اور اس کی وجہ سے معصیت کار ہو جاتا، لیکن تو ہے کہ جس نے اپنی رحمت و کرم سے مجھے گناہوں سے بچا کے رکھا. خداوندہ، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ میرا نام اعمال نافرمانی سے بھرا ہوا ہے. خداوندہ، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات پر کہ میرا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. اب پروردگارا، مجھے صرف جو ہے تیری خوشی اور تیری رضا مطلوب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ مولا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ پروردگارا،
پروردگارہ خداوندا، میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ تو ہر گناہگار کو پکڑے گا، اور وائے ہو اس گناہگار پر جس کو تو پکڑے۔ جس کو تو پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، نہ اس کا خاندان چھڑا سکتا ہے، نہ اس کا قبیلہ چھڑا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اور ذات چھڑا سکتی ہے۔ جس کو تو پکڑے اس پر وائے ہو، اس پر جو ہے عذاب ہو، اور جو ہے وہ کوئی طریقے سے تیرے ہاتھ سے چھوٹ نہیں۔ تو قہار و جبار ہے۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ جو ہے مولا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پیٹنے لگے، دھڑا دھڑ پیٹنے لگے، پیٹتے ہوئے کہتے جاتے ہیں آہ آہ اس آگ سے کہ جو کلیجے اور گردے کو جلا کر رکھ دے گی، آہ آہ اس آگ سے جو چہرے کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ پروردگارہ مجھے اس آگ سے بچا، مجھے اس آگ سے پناہ عطا کر۔ اور یہ کہہ کر اپنے چہرے پر مسلسل جو ہے مارتے جاتے ہیں، چہرے پر مارتے جاتے ہیں، اور مارتے مارتے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے مولا گر پڑے، روتے روتے مولا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب جو بے ہوش ہو کے گر گئے، ابو درداء انصاری نے دیکھا کہ مولا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ قریب جا کے دیکھا، ہاتھ پیر کو ایک مرتبہ چھو کے دیکھا تو پتہ چلا مولا کے ہاتھ پیر اکڑ گئے بالکل۔ وہ سمجھے کہ مولا اس دنیا سے ہی رخصت ہو۔ ایک مرتبہ جلدی سے اٹھے اور گھر کی طرف چلے، شہزادی کے گھر کی طرف چلے۔ شہزادی کے گھر کے پاس جب پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا وہاں پر بھی یہی منظر نظر آ رہا ہے، وہیں پر رونے کی آواز، مناجات کی آواز، گریے کی آواز، خوف خدا کی آوازیں اندرون خانہ سے شہزادی کی آ رہی۔ ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے میں شہزادی کے دروازے قریب ہوا، اور دروازے کے قریب ہو کر ایک مرتبہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا ابو درداء انصاری۔ کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ عبادت کرتے کرتے مولا گرے، اور گرنے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پیروں کو دیکھا کہ وہ اکڑ گئے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے رخصت ہونے اور وصال ہونے کی خبر آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے شہزادی کی آواز ہے کہ ابو درداء، یہ مناظر تو میں روزانہ ادھر ادھر دیکھتی ہی رہتی ہوں، تمہارا مولا اس دنیا سے نہیں گیا، وہ ابھی تک دنیا میں موجود ہے۔ تیرا مولا جو ہے تیرا مولا اس قسم کی عبادتیں روز انجام دیا کرتا، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے، تو گھبرا نہیں۔ یہ جو سنا ایک مرتبہ میں مسجد کی طرف پلٹا، اور پلٹنے کے بعد دیکھا کہ مولا اسی طریقے سے ہاتھ پیر اکڑے ہوئے اسی طرح بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی پانی لا کر کے مولا کے چہرے پر ڈالا، اور چہرے پر ڈالنے کے بعد مولا کو جو ہے بیدار کیا۔ مسجد میں ایک مرتبہ جو ہے صبح کی نماز کا وقت بھی قریب آیا چلا جا رہا تھا۔ مسجد میں جب جو ہے مولا کو بیدار کیا، جیسے ہی مولا بیدار ہوئے ایک مرتبہ پھر آنسو بہانا شروع کر دیا، پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ مولا کو روتے دیکھ کر میں بھی اپنے آپ سے جو ہے برداشت نہ کر سکا، میرے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں بھی بے اختیار رونے لگا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ابو درداء انصاری، کیا تم مجھے روتا ہوا دیکھ کر تعجب کرتا ہے؟ ارے ایک دن قہار و جبار کی بارگاہ میں سب کو کھڑا ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہر ایک کو اپنے ذرے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہاں پر کوئی کسی کو کوئی بچانے والا نہیں، ہمارے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی، ہر ایک کو ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ جب ملائکہ غلاظ ہمارے چاروں طرف کھڑے ہوں گے اور دوزخ کی آتش کے شعلے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اس وقت ہماری کیا حالت ہو۔ یہ بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مولا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہستی ہے، جس کی طہارت کے اوپر خود
آئے تطہیر نے گواہی دی، یطہرکم تطہیرہ کی گواہی مولا کے لیے موجود ہے۔ ان کے لیے کون سے پاک و پاکیزہ کی گواہی کی ضرورت ہے؟ ان کے لیے سارے گناہ ناممکن اور سوچنا بھی محال ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے توبہ کر، اس لیے کہ توبہ کی یہ ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے تو یہ افضل ترین عبادت میں سے، لیکن اس سے بھی زیادہ افضل یہ کہ انسان گناہ نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، یہ اس سے بڑھ کر عبادت ہوا کرتی ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی اور عبادت نہیں ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ مولا گناہ نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور اقرار گناہ کر رہے ہیں، اقرار نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ سے بار بار معافی مانگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری ہدایت ہو، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہماری ہدایت کے لیے سارے پیغام چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی جو ہے کچھ سوچیں کہ جب مولا جیسی ہستی اتنا خوف خدا کھا رہی ہے اور اتنا عبادتوں کی طرف توجہ دے رہی، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے مولا کے راستے پر چلنے کے بجائے اتنا دنیا میں غرق ہو گئے اور دنیا میں ملوث ہو گئے۔ کس کے سہارے یہ سارا ہو رہا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے سارے دنیا میں غرق ہو گئے، دنیا میں ملوث ہو گئے۔ اس لیے ہماری ساری توجہ ہمیشہ اس مولا کے فرمان اور مولا کی عبادتوں، مولا کے اعمال کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، امام کہتے ہیں اس کو جو آگے آگے چل رہا ہو، ہم امام کے پیچھے چلیں گے تو وہ جہاں جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ اگر جو ہے امام کہیں جا رہے ہیں، ہم دوسرے راستے پر نکل گئے تو امام کے پیچھے تو نہیں چلے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا امام کسی اور جگہ جا رہے ہوں گے، ہم کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کم سے کم شمع امامت تو نظر آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے شائبہ تو نظر آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے ذرہ تو نظر آنا چاہیے جو ان کے پیچھے ہم چلیں، تاکہ جو ہے مولا ہماری شفاعت کر سکیں اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کم بچانے کی کوشش کریں۔ پروردگارا ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، خراج نظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔